اطاعت اللہ کی ہے اور اصل بات خدا کی ماننی ہے، وہ خالق اور مالک ہے۔ لیکن کسی بندے کی بات کو ماننے کے لیے بنیادی طور پر دو باتوں کا ہونا ضروری ہے، یا آدمی اس کی بات کو سنے یا اس کی ذات کو دیکھے۔ اگر کسی کی بات کو سنے بھی نہ اور ذات کو دیکھے بھی نہ، اس کی بات کو مان نہیں سکتا۔ میں بیان کر رہا ہوں اور مجھے بیان کے دوران پانی چاہیے تو میں یوں کہوں گا بھئی پانی لے کر آؤ، اب یہ پانی لے کر آئے، چونکہ میں نے مانگ لیا۔ میں بیان کر رہا ہوں، سبق پڑھا رہا ہوں اور میرا دل کرتا ہے سبق کا تسلسل ختم بھی نہ ہو اور میں آپ سے پانی بھی مانگ لوں، تو پھر میں زبان سے نہیں کہتا، میں اسے اشارہ کرتا ہوں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ پانی لاؤ۔ اب اگر میرے پاس ایک ایسا بندہ بٹھا دیں جو آنکھوں سے دیکھتا نہیں اور کان سے سنتا نہیں اور میں اسے اشارے کر رہا ہوں، وہ لے آئے گا پانی؟ کیوں؟ وہ دیکھ جو نہیں رہا۔ میں اسے کہتا ہوں پانی لاؤ، وہ ہے بہرا، میں پھر کہتا ہوں پانی لاؤ، بہرا، پھر میں مارتا ہوں بھائی پانی لاؤ، وہ مار تو کھا لے گا لیکن پانی نہیں لائے گا۔ کیوں؟ سن نہیں رہا۔ معلوم ہوا کسی کی بات تب مانتے ہیں جب اس کی ذات کو دیکھیں یا اس کی بات کو سنیں۔ ہمیں حکم ہے اللہ کی بات مانیں، نہ اللہ کی ذات کو دیکھا ہے نہ اللہ کی بات کو سنا ہے، تو اللہ کی بات مانے کیسے؟ اس کا جواب ہے وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ اس کا جواب ہے وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، مصطفیٰ کی بات مانو۔ کیوں؟ تم نے خدا کو نہیں دیکھا لیکن جس کی اطاعت آپ نے کرنی ہے اس نے خدا کو دیکھا ہے۔ تم نے خدا کو نہیں سنا لیکن جس کی بات ماننی ہے اس نے خدا کو سنا ہے۔ یہ جواب ہے ہمارے اعتراض کا، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، مصطفیٰ کی بات مانو۔ تم دیکھو گے مصطفیٰ کو، مصطفیٰ دیکھے گا خدا کو۔ امت سنے گی مصطفیٰ کو اور مصطفیٰ سنے گا خدا کو، اس لیے یہ خدا کے سن کر آپ کو بات بتائے گا۔ اب یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ بات خدا کی ماننی ہے، لیکن خدا اور ہمارے درمیان ایک ایسا واسطہ چاہیے جس نے خدا سے بات کو سنا بھی ہو اور خدا سے بات کو سمجھا بھی ہو، خدا سے سن کے ہمیں سنا دے اور خدا سے سمجھ کے ہمیں سمجھا دے۔ اس لیے فرمایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ آپ نے سمجھانا ہے اور سمجھنا ہے اطیعوا الرسول کا مطلب کیا ہے اور یہ ضرورت کیا ہے۔ اب کسی اور موقع پر آئے گا تو میں کہوں گا، ورنہ بیان کے دوران آپ سنتے رہیں گے۔ یہاں ساتھ ہی مسئلہ عوام کو سمجھا دیں کہ دیوبند کا عقیدہ ہے ہمارے نبی نے خدا کو دیکھا بھی ہے، خدا کو سنا بھی ہے۔ ہمارے نبی نے خدا کو دیکھا بھی ہے، خدا کو سنا بھی ہے۔ وہ کہیں گے نہیں جی خدا کو نہیں دیکھا۔ دلیل، ہم کہتے ہیں خدا کو دیکھا ہے، اس لیے کہ الخصائص الکبریٰ میں روایت موجود ہے، مستدرک میں روایت موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت ربی عز وجل، میں نے اللہ کی ذات کو دیکھا ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کو دیکھا ہے۔ ان محمدً قد رأى ربہ، وہ کہیں گے نہیں اللہ کے نبی نے خدا کو نہیں دیکھا۔ دلیل، یہ تمہاری حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کریم میں ہے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کسی آنکھ نے بھی خدا کو نہیں دیکھا، خدا ساری آنکھوں کو دیکھتے ہیں۔ جب قرآن نے ساری آنکھوں کی نفی کر دی ہے تو پھر مصطفیٰ کی آنکھ کے دیکھنے کی بھی نفی ہو گئی۔ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، اور جب حدیث قرآن کے خلاف ہو جائے تو قرآن کو لیتے ہیں حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے آپ نظریہ قائم کرو ہمارے نبی نے خدا کو نہیں دیکھا۔ آپ بتاؤ یہ نظریہ جو مماتیت دے رہی ہے یہ غیر مقلدیت کی پیداوار ہے یا نہیں؟ یہی اصول وہ پیش کرتے ہیں، یہی اصول وہ پیش کرتے ہیں، دونوں ایک اصول بناتے ہیں، اس اصول کا کلہاڑا پھر احادیث پہ چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اصول پہلے بنا لیا کہ جب قرآن اور حدیث میں اختلاف ہو جائے تو قرآن کو لیتے ہیں حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر کہا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، یہ خلاف ہے وَاعْبُدْ رَبَّکَ حَتَّىٰ یَأْتِیَکَ الْیقین، لولا محمد لما خلقتک، یہ آیت خلاف ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے۔ اللہم انی اسألک بحق محمد لما غفرت، یہ حدیث خلاف ہے ربنا ظلمنا انفسنا کے۔
حدیث پاک میں ہے ارواحهم فی جیوف طیر خضر معلقۃ لها قنادیل معلقۃ بالعرش تسرع من الجنۃ حیث تشاء. یہ حدیث خلاف ہے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ کے. یہ حدیث فلاں کے خلاف ہے. اور جب حدیث آیت کے خلاف آ جائے حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں, آیت کو لے لیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں بہت بڑا علامہ ہے, دیکھو کتنی حدیثوں کا انکار کر دیا ہے, کتنا بڑا عالم ہے, دیکھو حدیثوں کا انکار کر رہا ہے, کتنا بڑا عالم ہے. اور احادیث کا انکار کرنا علم کی دلیل نہیں ہوتی, احادیث کا انکار کرنا جہالت کی علامت ہوتی ہے. اس کی